رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کیا بیعت کیا بھائی؟ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز قائم کر کے رہیں گے دنیا میں، نماز قائم کریں گے، صرف نماز ادا نہیں کریں گے بلکہ نماز قائم کریں گے۔ بس نماز ادا کرنا ایک بات ہے، نماز قائم کرنا الگ بات ہے۔ نماز ادا کرنا ایک بات ہے، قائم کرنا الگ بات ہے۔ تو کس کے اوپر بیعت کی ہے بھائی؟ کہ نماز کو قائم کریں گے۔ اور فرمایا اور ایک بات وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، یعنی زکوٰۃ ادا کریں گے، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے، صدقہ خیرات کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بن کے رہیں گے، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بن کے رہیں گے۔ ابھی کتنی چیز بتائی گئی؟ تین، کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقات لوگوں کو دیتے رہیں گے، انسان کو دیتے رہیں گے، اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بن کے رہیں گے۔ اور وہ خیر خواہی کیسے نبھایا ہے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے؟ ایک حدیث میں جریر بن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جریر بن عبداللہ اپنے غلام کو، اپنے خادم کو بازار بھیجا کہ بھئی میرے لیے گھوڑا خرید کے لے کے آؤ، میرے لیے ایک گھوڑا خرید کے لے کے آؤ۔ تو بازار گئے، ایک بندے کے ساتھ ایک اتفاق کیا گھوڑے کا 300 درہم میں، 300 درہم میں ایک گھوڑا خریدنے کا اتفاق ہو گیا مالک کے ساتھ۔ اب یہ تو خادم ان کے پاس تو پیسہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے درہم دینے کے لیے جریر بن عبداللہ ان کے پاس لے کے آئے۔ اب جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ گھوڑے کے ماہر تھے، جب گھوڑا دیکھتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس قسم کا گھوڑا ہے، ہاں، اور اس کا نسل کیسا ہے، ہاں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا تو بہت قیمتی ہے اور یہ صرف 300 درہم میں لے کے آیا، یہ جو بندہ بیچ رہا ہے اس کے لیے تو نقصان ہے۔ اب انہوں نے بتایا کہ بھائی کتنے سے اتفاق؟ بولے 300 میں۔ تو جریر عبداللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری گھوڑے کی قیمت تو زیادہ ہے، تمہاری گھوڑے کی قیمت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ بھائی اتفاق ہو گیا، وہ بیچنے کو تیار ہے، آپ کو کیا مشکل ہے؟ آپ کو کیا مشکل ہے؟ کم قیمت میں مل رہا ہے آپ کو، کیا مشکل ہے آپ کو؟ دے رہے اور تو انہوں نے پھر فرمایا کہ بھائی تمہاری گھوڑے کی قیمت میں 400 دو، تو بندہ تو خوش ہو گیا کہ ٹھیک ہے 400 آپ کی مرضی، بھائی تو 300 میں دینے میں تیار ہو، اب اگر 400 دینا چاہتے ہو ٹھیک ہے۔ فرمایا نہیں کہ 400 نہیں، یہ بھی تمہاری گھوڑے کی اس سے بھی زیادہ ہے، کتنا؟ 500، یہ اور بہتر بات ہے۔ ایسے کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ تمہاری گھوڑے کی قیمت جو ہے وہ 800 درہم ہے، بازار میں تمہارے گھوڑے کی قیمت 800 درہم ہے، تو تم راضی ہو؟ ارے کون راضی نہیں ہوگا؟ تو صحابہ کرام پوچھا کہ آپ کو تو 300 میں مل رہا ہے، 800 کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس وقت فرمایا کہ دیکھو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کیا ہے کہ لوگوں کے لیے خیر خواہ بن کے رہیں گے، لوگوں کے لیے، اور خیر خواہی تو یہ ہے کہ میں اس کے لیے اس کے گھوڑے کی صحیح قیمت چکاؤں، یہ بھلا ہی راضی ہو گیا۔ لیکن یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں۔ کہاں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دین، اور کہاں ہے ہمارے پاس دین؟ ہاں، ہم تو لوگوں کے مال جتنا ہڑپ سکتے ہیں اتنا ہی ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب بن گئے، اور صحابہ کرام کی عادت کیا تھی؟
ہاں کہ نہیں یہ تو اس کو گھاٹے میں جا رہا ہے، نہیں، اس کو گھاٹے میں دینا یہ ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق جیسا ہے ویسا ادا کرو۔ تو میرے بھائی دیکھو دوستو، یہ دین سراسر خیر کا نام، خیر خواہی کا نام ہے، اور اس سے زیادہ خیر خواہی کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جو اللہ نے بھیجا ہے اس اللہ کو بھول چکا ہے، اللہ کے احکامات کو بھول گیا ہے، دنیا میں خیر خواہی نام ہی انسان کے دل میں نہیں ہے، تو اس انسان کے دل کے اندر یہ خیر خواہی کے جذبات کو پیدا کرے، اس سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے، انسان کے دل کے اندر مرے ہوئے دل کو جگائے، یہ خیر خواہی کہ انسان جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے، نہیں اس کو جہنم کی طرف نہیں بلکہ اس کو جنت کی طرف لے کے آؤ، یہی تو کام ہے دعوت و تبلیغ۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس فکر کو لے کر کے آپ کے یہاں آپ کی مسجد میں ایک جماعت آئی ہے، صرف ایک دن کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس محلے کو تو ہم جانتے نہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، تو ایک دن اس جماعت کو بھرپور انشاءاللہ کام میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی جماعت آئی ہے، جماعت کے ساتھ، جماعت دنیا کی کوئی طلبگار نہیں ہے، ساری چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہے، صرف ہمیں تھوڑا وقت دے دے، راستہ بتلائیں، ہر بھائی سے ملاقات ہو جائے۔ اس کے لیے کون کون انشاءاللہ ایک دن ہمارے ساتھ محنت کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ جل جلالہ سب کو قبول منظور فرمائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور زیادہ لمبا نہیں کریں گے بات، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو یہ ذمہ داری دے کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ خود فرمایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، یہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرا راستہ صرف نہیں بلکہ میری امت میں جو مجھے ماننے والا ہے اس کی بھی راستہ ہے۔ ہم میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون مانتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سب ہے نا، اس میں کسی کو شک ہے؟ لا الہ الا اللہ کس نے پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا ہاتھ جگائے بھائی۔ محمد الرسول اللہ کس نے پڑھا ہے؟ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری تھی دعوت، یعنی سب سے پہلے جو ہے وحی نازل ہونے کے بعد آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ قبول کیا اور فرمایا کہ میری بھی ذمہ داری، تمہاری بھی ذمہ داری وہی ہے جو میری ذمہ داری ہے۔ نکل گئے، ایک دن میں 6 بندے کو لے کے آیا مسلمان بنا کر کے۔ ارے بھائی جب ہمارے پاس یہ دعوت پہنچی ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہے، تو اس دعوت سے گریز کرنا یہ ہمارے لیے کیسا رہے گا؟ اس وجہ سے انشاءاللہ ہر ایک اس جماعت کو کام میں لگائیں گے نا انشاءاللہ۔